کنز الایمان چینل کے ناظرین، آج کا بیان ضرور سنیں، کیونکہ جب بندہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی چیز سے عشق کرتا ضرور ہے، کسی نہ کسی چیز سے پیار کرتا ضرور ہے۔ کوئی بیٹا اپنی ماں سے پیار کرتا ہے، کوئی ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ الغرض کے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی نہ کسی چیز سے بندہ عشق کرتا ضرور ہے۔ تو آج کا میرا موضوع اسی پر ہے کہ عاشق کی پہچان، عاشق ہوتا کیسا ہے، عشق کرنا کس سے چاہیے، عشق کا صحیح مقصد کیا ہے۔ ہمارے بیچ میں بہت سارے بزرگ آئے، جیسے عبداللہ ابن مبارک آئے، مالک حقیقی سے انہوں نے عشق کیا، اور بہت سارے بزرگ آئے۔ حضور آج کے دور کے مجدد اعلیٰ حضرت، آپ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ تو آج میرے بیان کا موضوع یہی ہے کہ عاشق کی پہچان، عاشق ہوتا کیسا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک شخص سے عاشق کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ عاشق میل ملاپ سے دور، تنہائی پسند، غور و فکر میں ڈوبا ہوا اور چپ چاپ رہتا ہے۔ جب اسے دیکھا جائے وہ نظر نہیں آتا، جب بلایا جائے تو سنتا نہیں، جب بات کی جائے تو سمجھتا نہیں، اور جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو غمگین نہیں ہوتا۔ وہ بھوک کی پرواہ اور برہنگی کا احساس نہیں رکھتا، کسی کی دکھ سے مرعوب نہیں ہوتا۔ وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، اس کی رحمت سے انس و محبت رکھتا ہے۔ وہ دنیا کے لیے دنیا والوں سے جھگڑتا ہے۔ جناب ابو تراب بخشی الرحمہ نے عشق کی علامتیں یہ چند شعر کہے ہیں۔ نمبر 1، تو دھوکہ نہ دے، کیونکہ محبوب کے پاس دلائل اور عاشق کے پاس محبوب کی تحفوں کے وسائل ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی تلخ آزمائش سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور محبوب جو کرتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے معنی کرنا بھی عطیہ ہے، اور فقراء اس کے لیے عزت و افزائی اور ایک فوری نیکی ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ محبوب کی عطا کا پختہ ارادہ رکھتا ہے، اگر اسے ملامت کرنے والے ملامت کریں۔ ایک یہ ہے کہ تم اسے مسکراتا ہوا پاؤ گے، اگرچہ اس کے دل میں محبوب کی طرف سے آگ سلگ رہی ہوتی ہے۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ تم اسے خطا کاروں کی گفتگو سمجھتا ہوا پاؤ گے، اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ تم اسے ہر اس بات کی حفاظت کرنے والا پاؤ گے، جیسے وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان کے قریب سے گزرے جو باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے آپ سے کہا، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے ایک ذرہ اپنے عشق کا عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا، ایک ذرہ بہت بڑی چیز ہے، تم اس کے تحمل کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کہنے لگا، اچھا آدھا ذرہ کا سوال کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ اسے آدھا درجہ اپنے عشق کا عطا فرما دے۔ اس کے حق میں یہ دعا کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کافی مدت کے بعد آپ پھر اسی راستے پر گزرے اور اس جوان کے متعلق سوال کیا۔ لوگوں نے کہا وہ دیوانہ ہو گیا ہے اور کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، اے اللہ میری اس جوان سے ملاقات کرا دے۔ پس آپ نے دیکھا کہ وہ ایک چٹان پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اسے سلام کہا مگر وہ خاموش رہا۔ آپ نے کہا، مجھے نہیں جانتے، میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی
کہ اے عیسیٰ، جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ انسانوں کی بات کیسے سنے گا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اسے آری سے 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے محسوس نہ ہوگا۔ جو شخص 3 باتوں کا دعویٰ کرتا ہے اور خود ان کو 3 چیزوں سے پاک نہیں رکھتا تو اس کا دعویٰ باطل ہے۔ جو شخص ذکر خدا کی حلاوت کو پانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دنیا سے بھی محبت رکھتا ہے، جو اپنے اعمال میں اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے مگر لوگوں سے اپنی عزت افزائی کا خواہش مند ہے، جو اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت پر عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جب وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھلا دیں گے۔ نمبر 1، دنیا سے محبت رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2، مال سے محبت رکھیں گے اور یوم حساب کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3، مخلوق سے محبت رکھیں گے مگر خالق کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4، گناہوں سے محبت تو رکھیں گے مگر توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5، مکانوں سے محبت تو رکھیں گے اور قبر کو بھول جائیں گے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے جوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں ڈالے ہے۔ کتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ کو مؤخر اور اپنی امیدوں کو طویل کر دیا، موت کو بھلا دیا اور کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت میں ملکن موت آ گیا اور وہ اندھیری قبر میں سوئے۔ نہ انہوں نے مال نے، نہ غلاموں نے، نہ اولاد نے اور نہ ہی ماں باپ نے کوئی فائدہ دیا۔ فرمان الہی ہے کہ اس دن اموال اولاد کچھ نہ فائدہ دیں گے۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، ہمیں خواب غفلت سے ہوشیار فرما دے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی توبہ کرتا رہے اور اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندہ رہے، تھوڑی سی متاع دنیا پر راضی رہے، دنیاوی مشاغل کو بھول کر آخرت کی فکر کرے اور خلوص قلب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے۔ پروردگار ہمیں تمام تر جو دنیا کے خیالات، جو دنیا کی محبت پروردگار ہمارے دلوں میں گھس چکی ہے، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے مولا ہمیں اپنا سچا حقیقی مخلص عاشق بنا لے۔ اے اللہ ہمیں تمام برائیوں سے بچا لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔